بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لي خمسة أطفي بها مر المبائن حاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعثمان ذي الكرم. اوف اعظم بمنی بھی سرو ساما مددی قبلہ دی مددی کعبہ ایما مددی. تمام احباب کو، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ضروری مسئلہ جس کے خلاصے کے لیے آپ کے سامنے روبرو حاضر ہوا ہوں. راجستھان کے ایک گاؤں میں جہاں الحمدللہ خانقاہ کے مریدین متوسلین قیام کرتے ہیں، وہاں سالہ سال سے ایک رسم کہہ لے یا ایک طریقہ کہہ لے کہ جب بھی وہاں کے لوگ، کیونکہ عیدگاہ جو ہے وہ شہر کے بیچوں بیچ ہے، وہاں جب وہ لوگ جاتے ہیں مصلیان عید کی نماز کے لیے، تو آگے ڈھولی اعلانیہ شکل میں ڈھول بجا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ مصلیان آ رہے ہیں، اور یہ سالہ سال سے وہاں پر رسم جاری تھی. گاؤں کا نام ہے رانی واڑہ، آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. پچھلے 2 سال سے وہاں کچھ اختلاف ہوئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نمازیوں کے آگے ڈھول بجانا صحیح نہیں ہے اور یہ ایسا ہے ویسا ہے، اور کچھ نے کہا کہ بھئی یہ ناچ گانے کے لحاظ سے نہیں بلکہ یہ اعلان کے لحاظ سے بجایا جا رہا ہے کہ بھئی مسلمان اپنی عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ ڈھول اس کا اعلان کر رہا ہے. اختلاف ہوا. تو اس رمضان میں نے لوگوں سے گزارش کی، جب اس تک بات آئی تو میں نے انہیں یہ سمجھایا کہ آپ یہ جو ڈھولی بجا رہا ہے اس کا مقصد ناچ گانا نہیں ہے، دنیاوی لہو نہیں ہے. اس کا مقصد ہے اعلان کرنا کہ مصلیان عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، مسلمان اپنی عیدگاہ کی طرف نماز عید کے لیے جا رہے ہیں، اس کا اعلان کرنا. تو اس میں کوئی حرج نہیں. میں نے ایک آڈیو کلپ ڈالی گروپ میں مسلم سماج رانی واڑہ میں. وہاں سے کسی شخص نے وہ کلپ اٹھا کر کسی بھینمال کے حضرت صاحب کو بھیجی، اور وہاں سے پھر وہ آیا فتنہ پروروں کے ہاتھ میں آئی، اور انہوں نے اس آڈیو کو لے کر ایک ویڈیو بنائی. ایک نامعلوم مفتی صاحب کا جواب بھی دیا میری بات پر جو میں نے کہی. پہلے آپ لوگ وہ ویڈیو سماعت کریں. آڈیو میں میرا فوٹو بھی نہیں ہے کہ بول کون رہا ہے، اور جواب دینے والے کا بھی نام اور فوٹو نہیں، یعنی صرف ایک فتنہ پروری کے لیے میری آواز ڈال دی. جو جانتے میری آواز کو وہ جانتے، اور سامنے ایک نامعلوم مفتی صاحب کو پیش کر دیا ان کے نام کے بغیر، ان کی تصویر کے بغیر، ان کے عطے فتح کے بغیر. پہلے آپ سماعت کریں. مزار میں شان و شوکت سے نکلیے گا، جس شان و شوکت سے سالوں سال سے آپ لوگ عیدگاہ شریف کی طرف جاتے ہیں، اسی شان و شوکت کے ساتھ نکلیے تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ مسلمان نماز عید کے لیے جا رہے ہیں. ڈھول بجانا ہر جگہ حرام اور ناجائز نہیں ہوتا ہے. پہلے کے زمانے میں خبریں عام کرنے کے لیے ڈھول کا استعمال کیا جاتا تھا، جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے اعلان کرنے کے لیے. تو عیدگاہ جاتے وقت آگے ڈھول بجنا یہ حرام اور ناجائز کام نہیں ہے، بلکہ پورے علاقے میں یہ اعلان ہوتا ہے اس سے کہ مسلمان فخر کے ساتھ اپنی عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنے جا رہے ہیں. تو شان و شوکت سے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے روزے، تلاوتیں، تمام اعمال قبول فرمائے اور نماز عید کی ادائیگی اور عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. اور یہ بھائی جن کا وصال ہوا ہے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی، آپ نے ایک سوال کیا ہے، ایک آڈیو ڈالی ہے اور وہ ڈھول کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں.
کہ عیدگاہ جاتے وقت ڈھول کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے، سنن کبری البیہقی کتاب الشہادات جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 360 میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوا اور کوبا یعنی ڈھول حرام کیا اور فرمایا ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ کس نے حرام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے فرمایا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقریبوں میں ڈھول جس طرح فساق میں رائج ہے، بجوانا ناچ کروانا حرام ہے۔ فتح رب شریف جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 98۔ اور ایک مقام پر شاذ فرماتے ہیں ڈھول بجانا حرام ہے، فتح رب شریف جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 491۔ اب انہوں نے جو آج کل جو نئے نئے پیر بن رہے ہیں نا، انہوں نے اس طرح کے حالات اس قوم کے اندر پیدا کر دیے ہیں کہ قوم انتشار میں ہے اور پریشان ہے، وہ کرے کیا، کس طرف جائے کہ یار یہ بھی مولوی ہیں وہ بھی مولوی ہیں، یہ بھی پیر صاحب ہیں وہ بھی پیر صاحب ہیں، تو آدمی جائے کدھر؟ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرف قرآن اور حدیث ہو، قرآن نے کیا کہا، احادیث مبارکہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہمیں کیا ملتا ہے۔ اب یہ ایک بات کو لیے ہوئے ہیں کہ صاحب پچھلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تو پچھلے زمانے میں یہ وہ چیزیں نہیں تھی جو آج الحمدللہ موجود۔ آج مائک کا استعمال ہے، مائک سے اعلان کیا جاتا ہے، بارہ اعلان کیا جاتا ہے، بار بار اعلان کیا جاتا ہے، تو اس میں ڈھول بجانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ صاحب فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، آج کل تو میت کے قریب میں ڈھول بج رہا ہے۔ اس طرح کے بعد جب تم اس چیزیں جائز کر دو گے، قوم کو اس طرف لے جاؤ گے، تو پھر مرنے پر بھی لوگ ڈھول بجائیں گے، اعلان کر رہے ہیں صاحب، یہ کہیں گے ہم بھی تو اعلان کروا رہے ہیں۔ تو اس لیے جو یہ صاحب تھے بولنے والے، ان سے کہنا جب آپ مریں یا آپ کے خاندان میں سے کوئی مرے تو آپ ڈھول بجوائیں، تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ فلاں آدمی مر گیا تھا۔ وہاں یہ چیز نہیں کروائیں گے کہ دوسروں کو مسئلے بتائیں گے۔ وہ جو اعلان کے لیے جو فتح عالمگیری کے اندر موجود ہے کہ اعلان کے لیے بجانا، فلاں مہینہ آ رہا ہے رخصت کرنے کا، اب یہ محرم میں بجوا رہے ہیں دھڑلے سے، رمضان میں نہیں بجوا رہے، کیونکہ رمضان تو عظمت والا مہینہ ہے محرم سے۔ تو اس لیے قوم کو گمراہ نہ کریں، قوم کو سیدھی راستے پر لے کر آئیں۔ تمہاری دال روٹی اسی اختلافی مسئلے سے چل رہی ہے، اور جو ناچ گانے والے، ڈھول پیٹنے والے، جو جس کے ذہنوں میں یہ مسئلے جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس طرف تمہارے آئیں گے، اور جو الحمدللہ سنی صحیح عقیدہ ہے، مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں، وہ ان کاموں کو نہیں کرتے۔ واللہ جی، آپ نے آڈیو سنی، آپ سمجھ گئے کہ میں پہلی آواز میری ہے، دوسرے مفتی صاحب۔ سب سے بڑی حماقت تو یہ کہ نہ میرا انہوں نے فوٹو اور نام ڈالا، نہ مفتی صاحب کا، نامعلوم مفتی ہوں گے کوئی۔ اب جب چھیڑا ہے تو پھر میں بھی اپنا جواب پیش کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ جو یہ حرام کی جو باتیں ہیں، پہلے تو آپ نے میری بات سن لی کہ میں نے اپنی جو دلیل بنائی ہے وہ کس چیز کو بنائی ہے۔ اعلان کے لیے نقارہ ڈھول کی آواز اعلان کے لیے، میں اس بات پر قائم ہوں۔ اب یہ بات میں نے کہاں سے ثابت کی؟ آئیے پہلا حوالہ لے لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے سمجھنے میں، بات زیادہ لمبی نہ ہو۔ پہلا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں بہار شریعت جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 511، میں اٹیچ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 3، سماعت فرمائے۔ لوگوں کو بیدار کرنے اور خبردار کرنے کے ارادے سے بگل بجانا جائز ہے، یعنی جو سینگ جانور کا سینگ آتا ہے نا، گائے بھینس کا بگل، وہ بجانا جائز ہے۔ جیسے حمام میں بگل اس لیے بجاتے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ حمام کھل گیا۔ رمضان شریف میں سحری کھانے کے وقت بعض شہروں میں نقارے بجتے ہیں، جن سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ لوگوں سحری کھانے کے لیے بیدار ہو جاؤ اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے۔ یہ جائز ہے کہ یہ صورت
کہ لہو و لعب سے اس میں اس کا دخل نہ ہو، یعنی لہو و لعب کا اس میں دخل نہ ہو، مقصد اعلان، بیدار کرنا اور خبردار کرنا۔ یہ پہلی دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آگے سنیے، درر مختار کا حوالہ ہے اس میں، بہاری شریف میں۔ اسی طرح کارخانے میں کام شروع ہونے کے وقت اور ختم کے وقت سیٹی بجا کرتی ہے، یہ جائز ہے کہ لہو مقصود نہ ہو، یعنی دنیاوی معاملات لہو مقصد نہ ہو، بلکہ اطلاع دینے کے لیے سیٹی بجائی جاتی ہے۔ اسی طرح ریل گاڑی کی سیٹی سے بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ گاڑی پٹری پر آ رہی ہے۔ اسی قسم کے دوسرے صحیح مقصد کے لیے سیٹی دی جاتی ہے، یہ بھی جائز ہے۔ گاڑی چھوٹ رہی ہے، اسی قسم کے دوسرے صحیح مقصد کے لیے بھی سیٹی دی جاتی ہے، جو جائز ہے۔ یہ آپ نے سن لیا، نقارہ شہری کے لیے بجتا ہے۔ اور پچھلے زمانے میں بھی جب خبر پہنچانی ہوتی رعایا تک، تو اس وقت بھی ڈھول، نقارہ، جو بھی آپ کہہ لیں، اس کا استعمال ہوتا، مہینہ تبدیل ہوتا، چاند ہوتا، بری خبر ہوتی، خوشخبری ہوتی، تو اس طریقے سے ڈھول اور نقاری کی شکل میں ہی باخبر کیا جاتا کہ لوگ جمع ہو بجانے پر، اور پھر انہیں آگاہ کیا جائے۔ تو میں نے بھی آڈیو میں کیا کہا، مقصد کیا؟ خبردار کرنا۔ باری شریف نے بھی کیا لکھا؟ لوگوں کو بیدار کرنے اور خبردار کرنے کے ارادے سے۔ ٹھیک ہے، پہلی دلیل۔ اچھا، اب سوال یہ ہوگا کہ بھئی اس میں ڈھول کا ذکر کہا ہے، تاشو کا ذکر کہا ہے، تو آئیے ایک روایت سنتے ہیں۔ تحقیق الحق المبین، حضرت شاہ احمد سعید مجددی فاروقی مدنی رضی اللہ تعالی، انہوں نے کیا لکھا ہے، آئیے سنیں۔ میں بوقت نکاح کا حوالہ دے رہا ہوں، مسئلہ نمبر 20، بوقت نکاح نقارہ بجانا حرام نہیں۔ پوچھنے والے نے، مؤلف اربعین نے 20ویں مسئلے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نقارہ بجانا بوقت نکاح اعلان نکاح کے لیے حرام ہے۔ اب حضرت کا جواب، میں کہتا ہوں کہ نقارہ یا طبلہ بجانا بوقت نکاح جائز ہے، جیسا کہ تحتاوی نے در مختار کے قول کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، کھیل کود کے لیے طبلہ نہ بجایا جائے، غازیوں کے لیے اور بوقت نکاح طبل بجانا جائز ہے۔ اب کہیں گے یہ طبلہ نقارہ الگ ہے۔ بھائی، ڈھول اور تاشا طبلے کے حکم میں ہے۔ مؤلف اربعین نے کہا کہ ڈھول اور تاشا طبل کے حکم میں، جواب میں فرماتے ہیں جب طبل کا حکم شارع در مختار کی عبارت سے معلوم ہو چکا، یعنی طبلہ معلوم ہو چکا، تو اب مجیب کے اپنے قول کے مطابق ڈھول اور تاشا کو بھی اس پر قیاس کر لے، یعنی ڈھول اور تاشے کو بھی اس میں شامل کر لے، یعنی سب کا جواز در مختار کے شارع کی عبارت سے آیا ہے۔ یہ رہا میرا جواب، جو اٹیچ فائل آپ کو مل جائیں گی۔ اب بات یہ ہے پیارے کہ یہ فتنہ پرور لوگ دعویٰ کرنے والے سے دلیل طلب نہیں کرتے، اور عوام کو بدظن گمراہ کرنے کے لیے، عوام کو انتشار پھیلانے کے لیے، عوام میں بدامنی پھیلانے کے لیے یہ اس طریقے کی آڈیو ویڈیو وائرل کرتے۔ انہیں چاہیے کہ پہلے یہ ذمہ داران سے رابطہ کرے، جس کا قول ہے اس کی دلیل تو لے۔ اور میں الحمدللہ باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ کی خیرات لیتے ہوئے جملہ کہتا ہوں، الحمدللہ ہم اپنے قول کے خود پابند ہیں، دلیل ہمارے پاس ہے، آپ آ کر بیٹھے۔ میں نے بھی آڈیو میں یہی کہا، خبردار کرنے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے نقارہ ڈھول بجانا جائز ہے۔ یہ میں نے آپ کو دلائل پیش کر دیے علماء اہل سنت کی کتب سے، قرآن و حدیث سے ثابت، حدیث پاک سے میں نے ثابت۔ اب یہ لوگ جو فتنہ پرور ہیں، اسے پہچاننا آپ کا ذمہ ہے، اور انہیں منہ لگانا یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے، ہم انہیں منہ نہیں لگاتے، مگر جب بد امنی کا معاملہ پیش آتا ہے تو عوام کو انتشار سے دور
اور اختلاف سے دور کرنے کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم چیزوں کی وضاحت کریں اپنے لوگوں کے لیے، ان کے لیے نہیں، ان کے پابند نہیں ہیں ہم۔ انہیں جواب چاہیے تو یہ دارالفتہ پر لکھوا کر لائیں گے، ہم سے جواب مانگیں گے۔ ہم اتنے فری نہیں بیٹھے، سمجھے؟ تو آپ لوگوں کو میں نے اپنے جوابات پیش کر دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔